میں ڈنکے کی چوٹ بولتا ہوں کہ میری کائنات کی تبدیلی، میری زندگی کی ڈاکٹر صاحب سمجھنے کی میں مجموعہ تھا نیگیٹو اور پازیٹیو کا. تو نیگیٹو جب وجود میں ہو تو پازیٹیو کام نہیں کرتی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. پازیٹیو قوتیں بیٹھ جاتی ہیں، صحیح دب جاتی ہیں اندھیرے کے آگے. حالانکہ روشنی میں اندھیرا بھاگ جاتا ہے، پر شیطان جو اتنی بڑی طاقت ہے اللہ نے بنائی اس کے ساتھ ساری عمر رہا. سردیوں میں نے اس کو کہا میں کہتا بھی تھا ذرا بسترے میں لیٹ میں تھوڑا نماز پڑھوں پھر دیر تک آتا ہوں. ایسے جان چھڑاتا رہا. میں نیت باندھی ہوئی تھی کہ مجھے میں ایک قوالی ہے جو میں بچپن میں سنا دی تھی، اصا کھیڑیا دے نہیں ہو وسنا، نسل فتح لان کے بھی ویسی شیطان کے ساتھ نہیں چلنا. صحیح صحیح. بہت اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے حزب اللہ کا سب سے بڑا ہیڈ دنیا کا نصیب ہو گیا. حزب شیطان سے میری جان چھوٹ گئی، میرا اس گروہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. شیطان واردات تو کرتا رہے گا جب تک میرے جسم میں خون جاری ہے، لیکن جب یہ سمجھا ہیلنگ میرے اندر آ گئی ہے شیطان بے بس ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بالکل بے بس ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں چلا گیا، کیونکہ ہمارے وجود ہو گیا. صحیح. جب ہمارے وجود میں ایک مثبت انرجی آتی ہیں، ایک طاقت آ جاتی ہے، اللہ کی ایک پاور آ جاتی ہے، تو پھر شیطان کو اتنا موقع نہیں ملتا ہے کہ ہمیں وہ سر پیٹ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. صحیح صحیح. میرے میں اس کو سر ٹکراتے ہوئے دیکھتا ہوں، کہتا ہے یہ کہاں چلا گیا میرا شکار. اس کے بعد ہم نے ڈبو سے رکھا تھا چاروں طرف سے. صحیح. پر تل پر کہتے میں نے بہت تکلیف دی اور نیگیٹو لوگوں نے ساری زندگی گزاری. میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ فرض رہا ہوں معاشرے کا، تو لائق لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا. نکٹو لوگ دشمن دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ بھی فیس کر رہے ہوں گے ایسے لوگوں کو. اس کی وجہ ہے علامہ صاحب نے فرمایا، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر سے ستیزہ کار رہا ہے چراغ مستقبلی سے شرر گلابی، اور اس نے شرر گلابی نے ٹکراتے ہی رہنا ہے. تو جب یہ سمجھا آگے شرار گلائی بجھ گیا ہے ڈاکٹر صاحب میرے سامنے، میں نے دیکھا شرر بجھتے ہوئے شیطان کا، شیطان کو ماتھا پیستے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو ٹکرے مار رہا ہے کہ خاص صاحب میرے ہاتھ سے کیسے نکل گیا. یہ صرف اور صرف آپ کے کمال سے نکلا ہے. بہت میری شکریہ. فصلیں آپ پر قربان، میرے آنے والی ہر شے آپ پر قربان، میرا مال قربان، میری جان قربان، میری جائیداد قربان، سب آپ کے مشن کے لیے وقف ہے. بہت شکریہ. بس آپ کی نیت ہی کافی ہے ہمارے لیے. بہت بڑی بات ہے. تو نیت سے سب کچھ انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے. مرشد کے بعد آپ میرے مرشد اعظم ہو. کیوں؟ تو میں نے کوئی برا کام نہیں کیا. داتا حضور جب لاہور میں پہنچے تو 1000 کاملین مسلمین سے مل کے آئے تھے. بہت خواجہ غریب نواز کے تقریب وہ بھی 1000 بزرگوں سے فیض لے کے. تو میں نے کوئی برا کام نہیں کیا. لوگ منع کرتے ہیں ایک پیر کے بعد دوسرے پاس جانا نہیں ہوتا. اتنے نیگیٹو مارکیٹ میں پھیلے ہوئے ہیں. اور صوفی کا نام ایک گالی ہے اس زمانے میں. اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی گالی نہیں گنتا. صحیح صحیح. صوفی کو کیوں وہ ہم سے گھر میں مبتلا ہو گیا جی، عورتوں میں مبتلا ہو گیا، دسترخوان میں مبتلا ہو گیا. اللہ کا شکر ہے نہ کبھی بھوک لگتی ہے. میں تھوڑا سا لا الہ کرتا ہوں تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے. ذکر الہی کرنے کی ضرورت ہی میرے حواس بیدار ہو جاتے ہیں. یہ سمجھا نے مجھے نماز میں لذت دے دی، یکسوئی دے دی، خشوع دے دیا جو میرے پاس پہلے نہیں تھا. پہلے میں ویسے ٹکرے مارا کرتا تھا. آج مجھے پتا چلتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. صرف اور صرف مرشد اعظم آپ کی طرف سے ہوا. اللہ نے کیا. میں دنیا جان کے میرے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، بڑے بڑے کاملین کے ساتھ میری اٹھنا بیٹھنا ہے. میں نے ہندوستان، بنگلہ دیش، زمانے بھر کے عرب شریف میں اولیاء کرام سے سنگت رہی ہے. مجھے نہیں جو کچھ ڈاکٹر سمجھ آپ کے قدموں سے مجھے خیرات ملی ہے یہ کہیں میں اثر نہیں ہے کائنات میں. میں ڈنکے کی چوٹ کہوں گا، میں نے وہ پریس کانفرنس کرنی ہے، میں نے سب کچھ اپنا معافی ضمیر بیان کرنا ہے. اللہ کر رہا ہوں. مجھے میں اللہ تعالیٰ نے دیکھنا صلاحیتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. آپ نے ان صلاحیتوں کو اجاگر کر دیا ہے. 100% آپ نے اضافہ کر دیا. میری جو ایبلٹی تھی تو میں سمجھتا تھا پہلے میں 1% قابل تھا، اب میں 100% قابل ہو گیا ہوں. میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں میں ہر چیز فیس کر سکتا ہوں. میری ہیلنگ جو آپ نے جاری کی ہے لوگ گھڑا گھڑ ٹھیک ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ. اس کی طرف نگاہ ڈالتا ہوں اس کے بیٹھ جاتا ہے. کسی جان پڑتی ہے یہ آپ کی وجہ سے ہوا، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوا ڈاکٹر عبدالسماد صاحب. اللہ تعالیٰ میرے خضر عطا فرمائے.
ہماری عمریں بھی آپ کو لگ جائیں, میری اولاد کی عمریں لگ جائیں آپ کو, جو کام آپ کر رہے ہو, جو آپ فصل کاشت کر رہے ہو, آپ کے شاگردان رشید بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی کامیاب ہوں گے, اور مجھے بھی ایک ادنا ترین درجے میں رکھنا. سب سے پیچھے جو جوتیاں ہیں آپ میں شاگردوں کی, آپ کی میں ان میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اللہ آپ کو بات نعمتوں نصیب ہوئی. میں جلدی مجھے اجازت دیجیے میں کراچی حاضر ہو جاؤں, باقی سلیبس وہاں پورا کروں گا. بالکل میرے پاس رہائش ہے, میرا بیٹا رہتا ہے ادھر, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کا آنے جانے کی. گاڑی ہے اس کے پاس, آپ کے پاس لے جائے گا, لے آئے گا. مجھے اجازت بخشیں گے کہ میں کب حاضر ہو جاؤں, اور مجھے قابل ہاں بنائیں گے, میں قابل نہیں ہوں انشاءاللہ. مرحلے میں آپ مجھے گزاریں گے, میں اس قابل نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب. میں ایک بوڑھا فوجی اٹھ بٹوٹ انسان, آپ نے کیسے کیا بنا دیا. لوگ حیران ہوتے ہیں. میرے عزیز و کارم مجھے منع کرتے کہ مت بولو. ہر انسان قابل ہوتے, بات نیت کی ہے. خاکسار صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہم نے بات کہی, اور چونکہ دوسرے کالر بھی ہے اور پروگرام کا وقت بھی نہیں ہے, تو ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے, اور آپ ضرور ہم سے انشاءاللہ آج شام کو کانٹیکٹ کریں. چاہیں گے مجھ سے میں حاضر ہوں. یہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے. میرا سینہ آپ نے علم سے روشن فرما دیا ہے. مجھے جو باتیں نہیں سمجھ تھی وہ بھی سمجھا سے سمجھ آ گئی ہیں. اللہ کا شکر ہے. آپ کے درجات بلند فرمائے, آپ کے علم میں اتنا اور اضافہ فرمائے, آپ کی قیامت تک کی نسل سرفراز و کامران اور کامران رہے. آپ کے شاگردان رشید, آپ کی ٹیم کے افراد, بہت سب کے لیے رواں دعائیں دیتا ہے ڈاکٹر صاحب. بہت آپ کے آگے وہاں جھاڑو سے در صفائی کروں گا. میں اپنے تلکوں سے آپ کی جوتیاں صاف کروں گا ڈاکٹر صاحب. میں ایک شاگرد رشید ہوں, اسکول ماسٹر کی اولاد ہوں. انہوں نے ہم کو ادب اداب سکھایا استاد کرام کا, اور آپ میرے استاد اعظم ہو, مرشد اعظم ہو, میرا سب کچھ آپ ہو. میں ایک آپ کا ادنا رضا خار ہوں, آپ کے دسترخوان کے چلنے والا. آپ کی جوتیوں کی خیرات مجھے مل رہی ہے. اللہ آپ کو, اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا آپ مہربانی فرمائی. آپ نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. آپ کے ساتھ بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی, خاکسار صاحب نے بڑے ایک جذبے سے, ایک اچھی نیت سے انہوں نے باتیں کی. جو نیت ان کا ہے اللہ نے اس نیت سے انسان کو عطا کرتے ہیں. جب ہماری نیت اچھے ہوتے انسان تلاش کرتے کرتے اسی وقت انہیں ملتے ہیں, لیکن نیت جب اچھے ہو تو لازمی فیوچر میں آپ کو کچھ نہ کچھ لازمی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں, یا اس سے کہیں گنا زیادہ دیتے ہیں آپ کو. تو نیت جو ہے, اگر ازدواجی زندگی میں نیت خراب ہے پہلے سے, یعنی وہ آپ کے دل میں ہے, آپ کی لائف پارٹنر کو پتہ نہیں ہے, لیکن نیت آپ نے خود خراب کیے ہیں اندر لائف پارٹنر کے لیے. مثال کے طور پہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ طلاق ہو جائیں گے, یہ کئی معنی ہو جائیں گے آپ کو, اور آپ اتنی زندگی میں خوارزار ہو جائیں گے, اور جو ایک کے ساتھ اگر آپ نے نہیں دیے, چونکہ نیت آپ کے پہلے سے خراب ہوتا ہے, دوسرے شخص کے ساتھ بھی نہیں دے سکیں گے. اگر آپ پہلے سے نیت آپ کا خراب ہے کہ آپ اپنے سٹیٹس کے مطابق کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے, اور آپ اپنے سٹیٹس سے بالاتر کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے مال دولت ہو, ایسے ہو ویسے ہو, تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ شادی کر کے, تو نیت آپ کی صحیح نہیں ہے. آپ کی ازدواجی زندگی بڑے عذاب میں گزریں گے. اگر گزر بھی جائیں تو بڑے عذاب میں گزرے گی. لیکن کبھی کبھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, کیا ہوتا ہے, اچھے پیسے ہو, یہ ہو, زندگی خود بنتے ہیں. پیسے سے زندگی نہیں بنتا ہے, یاد رکھنا. مال دولت سے زندگی نہیں بنتا ہے. بہترین تربیت سے ملتا ہے, بہترین صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے ملتا ہے انسان کو زندگی. اچھی نیت سے ملتے ہیں. اگر آپ کی نیت اپنی فیملی والوں کے لیے خراب ہے تو آپ کبھی بھی کامیاب ہو سکتا ہے, لیکن کبھی بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکیں گے, اور آپ کے ماحول بگڑ جائیں گے, خراب ہو جائیں گے. میں نے دیکھا بہت سے مذاہب میں ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے گھر میں آ جاتے ہیں تو وہ گھر کے ماحول اگر تھوڑے سے ویسے اللہ کی طرف سے یا ویسے ہی کبھی کبھی اتفاقاً خراب ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں کچھ ہو جاتا ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو فلاں آیا
اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہمارا گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ درحال کہ اگر اس شخص کی نیت اچھے ہے تو آپ کے گھر پہ اس کا اچھا اثرات ضرور ہوں گے، لیکن اگر نیت اس کا ان شخص کا برا ہے تو کہیں کس چیز کے لیے برا ہے وہ واقعی نیگیٹو ہو سکتا ہے، وہ شخص ہی کرے گا۔ لیکن گھر کا ماحول، آفس کا ماحول ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم پہ، ہم خود پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے، ہمارے نیت میں اچھائی ہے اور ہم اچھے نیت کرتے ہیں تو ہمارے ماحول جتنا بھی نیگیٹو لوگ دنیا میں شامل ہو جائیں، ہماری وجہ سے، ہمارے اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ چاہے کبھی کبھی جلدی نہ ہو، لیکن ٹائم لگیں گے، اس پہ تھوڑا بہت صبر کرنی چاہیے، اور صبر کا پھل جو ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے، اور صابرین کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائے، اور صابرین جو ہے وہ صبر جو کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی درجے دیے ہوئے، بلند درجے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے۔ تو نیت جو ہے، نیت آپ بزنس میں، بزنس پارٹنر کے ساتھ، دو پارٹنر کیوں نہیں چلتے ہیں آپس میں؟ کیونکہ جب شراکت کی زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے پہ نیت خراب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ شک کرنے لگتے ہیں۔ نیت یا شروع میں خراب ہوتے ہیں تو وہ بزنس صحیح نہیں چلتا ہے، شروع میں ہی نیت خراب ہوتے ہیں یا بیچ میں خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر ڈیپینڈ کرتا ہے شروع میں ہی نیت کا خراب ہونا۔ جس طرح ایک کالر نے کال کیے کہ اگر میرا نیت اچھا ہے اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ابھی تک زندگی، اور اللہ نے ان کو ٹھیک بھی کیا کیونکہ ان کا نیت اچھا تھا، کہیں نہ کہیں وہ تلاش میں تھے، وہ آئی سمدھا ہیلنگ انرجی کو سیکھے، صرف 2 دن کی کلاس میں اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا، اس کی زندگی بن گئی۔ تو بات یہ نیت اچھے ہو سب کچھ ملتے ہیں۔ اس پہ بات کرتا ہے، کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں نیت کا عمل دخل کیا ہے، اور یہ سائنس کے حوالے سے بھی ہم بتائیں گے، دین کے حوالے سے بھی ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ واچ می آن ہیک ٹی وی ان ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام ایوری مارننگ ایٹ 8 AM and repeat at night at 1 AM. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energy, Samdha. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.